बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हज का तकवा से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस में हज को तकवा से मुंसलिक फरमाया है। यानी अगर हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी जितनी भी इबादात का जिक्र किया उनका एक मकसद तकवा भी बयान किया है। यानी किसी न किसी तरह तकवा को इबादत के साथ जोड़ा है। यानी मिसाल के तौर पर जब हम रोज़े के हवाले से बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े की जो मकसदियत है और रोज़े की जो गर्ज़ और गायत है उसे फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब जब हम हज के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को बयान किया कि रोज़े की हज की हालत में 3 आमाल ऐसे हैं जो तुमने नहीं करने। अल हज्जु अशरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल। यानी रफस भी नहीं है और फुसूक भी नहीं है और जिदाल भी नहीं है। ये 3 अल्फाज इतने अहम हैं कि इन अल्फाज पे अगर गौर किया जाए तो फ़कत हज के दौरान ही नहीं बल्कि मुसलमान की ज़िंदगी में ये 3 बातें ऐसी अहम होती हैं कि अगर इंसान इन बातों से बचे, इन आमाल से बचे और इन एहसासात से बचे तो उसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इत्तिबा में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के साए तले गुजरती है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर हम रफस की बात करें तो रफस से मुराद होता है जिनसी गुफ्तगू और जिनसी मामलात, और ये मर्द और औरत का बाहमी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हज के दौरान रफस नहीं है। यानी हज जो है ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत है। इंसान जब हज के लिए निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इश्क और मोहब्बत का जज्बा लेकर निकलता है। तो हज के दौरान फिर कोई और जज्बा इंसान पर गालिब नहीं होना चाहिए। यानी मर्द और औरत के ताल्लुक़ का जज्बा कि जो मोहब्बत पर मबनी है और जो ख्वाहिश पर मबनी है, इसको भी इंसान अपनी शख्सियत से और अपनी ज़ात से और अपने जहन से और अपने इरादे से मिन्हा कर देता है। इसी तरह हम बात करते हैं फसूक की, तो फसूक के से मुराद ये है कि इसमें गाली देना। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन, कि मुसलमान भाई को गाली देना ये भी फिस्क है। अब ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ये बयान फरमाया कि फसूक की भी तुम्हें हज के दौरान इजाज़त नहीं है, यानी इससे मुराद ये है कि गाली गलोच। हज के दौरान क्यों इससे मना फरमाया? इसलिए मना फरमाया कि हज के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई वुसअत वाला है या कोई तंगदस्त है, कोई भी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बराबर है। यानी आप देखिए कि हज के इज्तिमा में मकाम अराफात को आप देख लीजिए, मुज़दलिफ़ा को आप देख लीजिए, आप तवाफ़ को देख लीजिए, आप सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सई की जाती है आप उस अमल को देख लीजिए, आपको कहीं पर भी किसी किस्म की कोई तफरीक नज़र नहीं आएगी। यानी हज एक मैसेज है, एक पैगाम है मसावात का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फसूक से इसलिए मना फरमाया कि फसूक हकीकत में इस बात की अलामत होता है कि इंसान दूसरे को अपने से कमतर और हकीर समझता है तो फिर उसको गाली देता है और उसके बुरे नाम से उसको याद करता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हज के दौरान फिस्क से भी मना फरमाया। यानी ये बात हमें समझ आती है कि जहाँ पर हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का जज्बा इंसान पर गालिब होना चाहिए, तो वहाँ पर इंसान को ये सोच भी हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हज का एक जो हमारे सामने पहलू आता है वो पहलू ये है कि हमें फसूक से भी रुकना चाहिए, यानी गाली गलौज से, इसलिए कि हज मसावात की इक्वालिटी की तालीम देता है। इससे आगे फरमाया कि वला जिदाला, और जिदाल भी नहीं है। अब जिदाल से मुराद झगड़ा है, लड़ना है, एक दूसरे के साथ इंसान का ऐसा रवैया है कि जिसमें तैश है, जिसमें गुस्सा है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए इससे झगड़े से, जिदाल से मना फरमाया क्योंकि हज जो है, हज हकीकत में एक इंसान का रूहानी सफ़र है, एक मुसलमान का रूहानी सफ़र है, और जो रूहानियत है ये इंसान को इत्मीनान क़ल्ब देती है, इंसान को सुकून, ट्रैंक्विलिटी जिसे कहते हैं वो इंसान को देती है। तो जब इंसान को हज के दौरान, इस रूहानी सफ़र के दौरान इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है तो इत्मीनान क़ल्ब का टकराव है जिदाल के साथ, झगड़े के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे भी मना फरमा दिया। यानी 3 बातें अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाई,
ایک رفس، ایک فسوق اور جدال۔ اب جدال چونکہ بالکل ہی اطمینان قلب کے خلاف ہے، روحانی سفر کے خلاف ہے، روحانیت کے خلاف ہے، اسپرچویلٹی کے خلاف ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ لیکن خواتین و حضرات، جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے آگے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی جب تم حج کے سفر کے لیے نکلو تو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ اب زاد راہ ساتھ لینا یہاں پر یہ بیان کر دیا، اس سے مراد انسان کے کھانے پینے کا اور دوسرے معاملات جو ان سے ہوتے ہیں اس کا انتظام بھی سفر کے دوران انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو ظاہری ضرورتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ سب سے جو بہتر چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لباس کا ذکر فرماتا ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، خوبصورتی ملتی ہے، انسان اپنے وجود کو، اپنے تن کو ڈھانپتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لباس و تقویٰ ذالک خیر، یہ جو لباس ہے حقیقت میں یہ یاد رکھو کہ تقویٰ کا لباس بہتر لباس ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر ہم اس پر غور کریں تو حقیقت میں تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تقویٰ کا راستہ اختیار کرے، تقویٰ کی کوالٹی اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں، اپنے ارادوں میں پیدا کرے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان تقویٰ پیدا کرتا ہے تو تقویٰ سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ تین باتوں میں اور تین صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان تقویٰ کی راہ پہ چلتا ہے تو اس میں خدا کی موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا احساس جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا، کہ خدا موجود ہے۔ اور تیسری بات اور تیسرا جو احساس اور تیسری سوچ جو ایک مسلمان میں اور ایک انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ خدا کا غضب ہے، اگر میں کہیں پر کوئی غلط کام کروں گا، خدا کی نافرمانی کروں گا تو مجھے خدا کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ خوف اور یہ احساس انسان کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حج ہم میں تقویٰ کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات پر ہی زور دیا اور اصرار فرمایا کہ ہمیں تقویٰ کی ذات راہ جو ہے وہ ہمیں تیار کرنی چاہیے، وہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، تقویٰ ایک ایسی اصطلاح ہے، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی مقام، کوئی صفحہ قرآن مجید کا کوئی ایسا ہو جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا کوئی رکوع ایسا ہو کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ تقویٰ کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہمیں ملتا ہے، جیسے میں نے شروع میں آغاز میں یہ بات پیش کی آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی عبادات کا بھی ذکر فرمایا تو وہاں پر بھی تقویٰ کو بیان کیا۔ تو اس لیے بنیادی بات جو ان سے ہمیں قرآن سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو گوشت ہے، یہ خون ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ یہ جو قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی بھی حج کے موقع پر کی جاتی ہے کہ مسلمان جب حج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جو یہ قربانی پیش کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی تقویٰ کا ذکر فرمایا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گوشت، یہ پوست اور یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی یہاں پر تقویٰ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک انسان کا مال ہے اور ایک انسان کی روح ہے، ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے، ایک جسم ہے اور ایک جسم کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور وہ روح ہے۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو ظاہر کو تم ساتھ لے کر چلو، لیکن اس حقیقت کو ہمیشہ تم پیش نظر رکھو کہ اصل جو مقصد ہے وہ تمہارا یہ ہے کہ تم تقویٰ کو حاصل کرو، اپنی نیتوں کو صاف رکھو، اپنی روح کو پاک اور صاف رکھو، اپنے ارادے اور اپنے مقصد کو للہیت کی بنیاد پر استوار کرو۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جو میں حج کے حوالے سے قرآن مجید میں نظر آتی ہے۔ اگر ایک شخص حج کرتا ہے اور اس کے حج کا مقصد فقط یہ ہے کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، لوگ اس کو ایک اچھا انسان سمجھیں، وہ سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچتا ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینۃ المنورہ میں حاضری دیتا ہے، اگر اس کی نیت فقط یہ ہو کہ ظاہری طور پر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کی موجودگی میں، تو وہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ مجھے عزت سے اور مجھے شرف سے اور اکرام سے نوازیں، تو پھر یاد رکھیے تو پھر ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جیسے کوئی قاری ہے، کوئی سخاوت کرنے والا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بہت حج کرنے والا ہے یا شہادت دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، یعنی ایک شخص کے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، لوگ اس کو شہید کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی نیت فقط یہ ہوگی کہ دنیا والے اس کو شہید کہیں لیکن اچھے نام سے اس کو پکاریں، اور اسی طرح قاری جو انسا ہے وہ قرآن کی قرات کرتا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت کر لیتا ہے اور اچھی آواز میں قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن اس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو قاری کہیں، یا کوئی اپنے دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے بنیادی مقصد جو ہے حج میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں تقوی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، ہم وہ عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ ہو، یعنی ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو اور اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ اپنے باطن کو سنوارنے کی ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔